اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم کائنات میں غور و فکر کرنے کا، دنیا کے ختم ہونے، آخرت کی بھیاوہتا اور دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کا، نفس کی کوتاہی اور اس کے سدھار اور اس کو استقامت پر تیار کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم کو ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو ایک ایک، پھر غور و فکر کرو۔ اور فرمایا، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں سمجھ اور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں ہمارے رب، تو نے یہ بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ بنائے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیے گئے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے وہ کھڑے کیے گئے، اور زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئی۔ بس تو سمجھایا جا کہ تیرا کام تو سمجھانا ہے۔ اور فرمایا، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھیں؟ اور اس ادھیائے میں بہت آیات ہیں اور احادیث میں سے سابقہ حدیث ہیں، جس کے لیے دیکھیے ادھیائے مراقبہ رقم 7/22۔ نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور بھلا چاہنے والوں کو اس بات پر تیار کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بنا کسی سنکوچ کے پورے دھیان اور محنت کے ساتھ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ اور فرمایا، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس وشے سے متعلق حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے کام کرنے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو رات کے اندھیروں کے مختلف ٹکڑوں کی طرح ایک کے بعد ایک سامنے ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ وہ اس طرح اپنے دین کو دنیا سے معمولی سامان کے بدلے بیچ دیں گے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں خبر دی گئی ہے کہ قیامت کے قریب پے در پے فتنے ظاہر ہوں گے۔ فتنوں کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دین اور ایمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ دنیا حاصل کرنے کی دوڑ لگی رہے گی، یہاں تک کہ دنیاوی مفادات کے لیے اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے میں بھی کوئی ہچکچائے گا نہیں، بلکہ صبح و شام ان کے روپ بدلیں گے۔ چنانچہ ان بہروپیوں کی آج کثرت ہے، جو صبح کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور۔ کسی کو دین اور ایمان پر استقامت نصیب نہیں الا ماشاء اللہ۔ ایسے حالات میں اہل ایمان کو استقامت کی اور بنا دیر اچھے کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت ابو سراؤتا عقبہ بن عارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھی، تو آپ نے سلام پھیرا اور بڑی تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری پر حیرت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس گھر میں سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے اور کسی اور طرف مشغول کر دے، اس لیے میں نے جلدی جلدی جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ بخاری۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ میں پیچھے گھر میں صدقے کی ایک ڈلی چھوڑ آیا تھا، تو میں نے اسے رات کو اپنے گھر رکھنا پسند نہیں کیا۔ فائدہ، انسان کو اپنے پاس ایسی چیز نہیں رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کا دھیان اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے۔ دوسرا، عام حالات میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آنا جانا اگرچہ ناپسندیدہ ہے، لیکن خاص حالات میں جب کہ کوئی ضرورت اس کی دائی ہو، ایسا کرنا جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن ایک امی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ بتلائیے، اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں
کہ شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دیں، پھر بڑی بے جگری سے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے شوق شہادت اور شہادت کا بدلہ جنت ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ جو سچے دل سے شہادت کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے انعاموں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔